الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے شعب ابی طالب اور عام الحزن کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں. انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے طائف کے سفر کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کے مل جانے کے بعد لوگوں کو دین حق کی دعوت دینا شروع کی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا. تو دھیرے دھیرے لوگ ایمان کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی. مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی، ابتدائی دور تھا، اس لیے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، گنے چنے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے. اس لیے زیادہ تر مسلمان تنگی کا اور کفار و مشرکین کی طرف سے پہنچائے جانے والی تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، اور کئی طرح کے حالات سے مسلمان کیا تھے، دوچار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی اجازت دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ جو شخص مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہتا ہے اور وہاں رہ کر دین پر عمل کرنے کے لیے جو اس کو راحتیں سہولتیں ملے اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ مکہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی. تو مسلمانوں نے سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی. مسلمانوں کی ایک جماعت نے سب سے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد جو ایک دوسری جماعت نے بھی حبشہ کی ہجرت کی. اور حبشہ کے اندر مسلمان جو انتہائی آرام کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ رہنے لگے، اس لیے کہ حبشہ کو جو بادشاہ تھا، وہ جو حبشہ کے جو بادشاہ تھے وہ انتہائی نرم مزاج کے تھے، انصاف پسند عادل بادشاہ تھے. اس لیے مسلمانوں نے حبشہ کی ہجرت کی اور وہاں جا کر کے آرام سے چین و سکون کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہنے لگے. لیکن مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ بات کھٹکنے لگی اور انہیں ایک طرح سے حسد اور بغض ہونے لگا، اور ان کی دشمنی اور زیادہ، ان کی دشمنی کی آگ بھڑکنے لگی. اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمان حبشہ کے اندر کس طرح چین و سکون سے رہ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں رہا. تو پھر انہوں نے اپنے 2 قاصدوں کو تیار کیا اور ان کو تیار کر کے حبشہ بھیجا، اور ان سے کہا کہ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے درخواست پیش کرنا کہ جو لوگ مکہ چھوڑ کر یہاں آئے ہیں، حبشہ کے اندر آئے ہیں، ان کو یہاں سے حبشہ سے باہر نکال دیا جائے. تو جو 2 قاصد
حبشہ گئے تھے اور اپنے ارادے سے گئے تھے، اور انہوں نے اپنے اس کام کو، اپنے اس ارادوں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی، ہر طرح کی راہ ہموار کی، زمین ہموار کی، لیکن ان کی یہ بات چلی نہیں، ان کی یہ تدبیر کام میں نہیں آئی، اور بالآخر خود بادشاہ نے ان دونوں قاصدوں کو ذلیل کر کے حبشہ سے نکال دیا۔ اور آخر میں بادشاہ نے کہا کہ یہ جو لوگ رہ رہے ہیں، یہ لوگ تو انتہائی بابرکت لوگ ہیں، ہمارے لیے تو باعزت بابرکت لوگ ہیں۔ تو یہاں بھی مشرکین مکہ کی، کفار کی تدبیر جو تھی وہ بھی کیا ہے، ناکام ہو گئی۔ پھر اس طرح انہوں نے، کفار نے، مشرکین مکہ نے دین حق کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں کی، کئی طرح کے منصوبے بنائے، کئی طرح کے حیلے اختیار کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیروں کو، تمام منصوبوں کو، تمام حیلوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ انہی تدبیروں میں سے انہوں نے ایک تدبیر یہ بنائی کہ تمام قبیلے کے لوگ جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد تمام قبیلے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اوپر یہ دباؤ ڈالا کہ آپ جو محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، اگر آپ نے محمد کو ہمارے حوالے نہیں کیا تو پھر ہم آپ کا اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، کسی طرح کا کوئی لین دین نہیں ہوگا، کسی طرح کی کوئی رشتہ داری، ناطہ داری کوئی نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی تجارت وغیرہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہم آپ کا ہر طرح سے کیا کر دیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ جو جناب ابو طالب کے اوپر یہ دباؤ ڈالا، لیکن ابو طالب جو اس بات پر راضی نہیں ہوئے، اور پھر جس کے نتیجے میں شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے، بنو ہاشم، جو ایمان لائے تھے وہ بھی اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معاملے میں شریک رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اور مشرکین مکہ کے حوالے نہیں کیا۔ اور 3 سال انتہائی، یہ سختی کے 3 سال تھے، بہت ہی سخت ترین 3 سال شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے 3 سال بہت ہی سخت ترین 3 سال گزرے۔ کھانے کی یہاں تک کی تنگی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بھوک سے بلکتے تھے، بھوک سے روتے تھے، چلاتے تھے، ان کی چلانے کی آواز جو گھاٹی سے باہر جاتی تھی، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا، لوگ ہنستے تھے، کفار اور مشرکین مکہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس ظالمانہ معاہدے کو اور اس ظالمانہ محاصرے کو اللہ تعالیٰ نے پھر آخر کیا کرا، ختم فرما دیا۔ کسی طرح یہ ظالمانہ معاہدہ اور یہ محاصرہ بھی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے بنو ہاشم یہ کیا ہے، اس ظالمانہ محاصرے سے باہر آ گئے۔ اور ابھی جو 3 سال انتہائی سختی کے ساتھ، سخت ترین 3 سال گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس ظالمانہ محاصرے سے، شیب ابی طالب سے باہر آئے تھے کہ چند دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مشفق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طرح کے حامی مددگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت صدمہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بہت رنج اور غم ہوا، اس لیے کہ جناب ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہر طرح سے حمایت کی، ہر طرح سے مدد کی۔ مکہ کے لوگ ابو طالب کا انتہائی اکرام کرتے تھے، ان کو انتہائی عزت کرتے، اس وجہ سے ابو طالب کی وجہ سے مکہ کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اور ادھر ابو طالب کی وفات ہوئی اور 2-3 دن گزرے تھے، 2-4 روز گزرے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں ساتھ دینے والی غمگسار بیوی امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، جناب ابو طالب کی وفات کے 3-4 روز کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ رنج اور غم ہوا، اس لیے علماء کرام جو اس سال کو جو کیا کہتے ہیں، عام الحزن، غم کا سال کہتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو طالب کے بعد کہ کفار کی اور مشرکین مکہ کی جو ظلم و زیادتی تھی وہ بڑھنے لگی ہے اور ان کا طریقہ جو ان کی سختیاں اور زیادہ بڑھنے لگی ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا کہ طائف چلتے ہیں اور طائف کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر دین حق کو کیا ہوگی، ایک طرح سے تقویت حاصل ہو جائے گی، قوت حاصل ہو جائے گی۔ اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، انتہائی سخت ترین سفر تھا، پہاڑوں کا سفر تھا اور پتھریلی زمین تھی، بہت سخت ترین سفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دین حق کی تبلیغ کے خاطر اس طائف کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف پہنچے تو طائف کے اس وقت 3 سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، ایک کا نام عبد الیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا اور ایک کا نام تھا حبیب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت، ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور انتہائی بے رخی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے۔ ایک نے کہا کہ کیا خدا نے کعبے کے غلاف کو چاک کرنے کے لیے آپ کو ہی نبی بنا کر بھیجا؟ ایک دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی اور مکہ کے اندر نہیں ملا جس کو نبی بنا کر بھیجتے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ ہی ملے، خدا کو آپ ہی ملے جن کو نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور تیسرے نے کہا کہ اگر آپ جو نبی ہیں، اگر آپ جو سچے ہیں، تو میں جو آپ سے جو آپ کی بات کو اگر جھٹلاؤں گا تو پھر میں عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات نہیں کرتا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا اور اس طرح کی باتیں کی، اس طرح کی بے رخی اختیار کی انہوں نے، اور پھر انہوں نے اسی بات پر یہیں پر انہوں نے بس نہیں کیا، یہیں پر انہوں نے ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے محلے کے جو اوباش لڑکے تھے، جو آوارہ لڑکے تھے، جو گنڈے تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کو لگا دیا اور ان سے کہا کہ تم کو اختیار ہے، جو چاہو ان کے ساتھ کرو، جو کرنا چاہو ان کے ساتھ کرو، پورا اختیار دے دیا۔ اور وہ محلے کے جو آوارہ گنڈے قسم کے جو لڑکے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شور کرتے، تالیاں بجاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے، پتھر مارتے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیا تھا، خون سے لہولہان ہو گیا۔ تکلیف کی وجہ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھ جاتے تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے سے اٹھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ پتھر برساتے، پتھر مارتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے ادھر جاتے، کبھی ادھر کا رخ کرتے، کبھی پتھروں سے بچنے کے لیے ادھر جاتے، کبھی ادھر کا رخ کرتے، لیکن وہ برابر پتھر برساتے رہے۔ پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کیا تھا، لہولہان ہو گیا، یہاں تک کہ خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک پہنچ گیا، پیر بھی کیا ہو گئے، خون سے تربتر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر آئے اور باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا آرام کیا، اور آرام کرنے کے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیا الہ العالمین کہ آپ مجھ کو ایسے دشمنوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر غالب آنا چاہتے ہیں، یا ایسے دوستوں کے، ایسے رشتہ داروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو مجھ کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، یا الہ العالمین میں تو آپ کی رضا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پر راضی ہیں تو میں بھی اس پر راضی ہوں، اور لیکن میں کیا ہوں، میں کمزور ہوں، میں جو آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عافیت دے دیں تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ دعا کی، اور جو باغ کے جو مالک تھے، دو لوگ مالک تھے، دونوں بھائی تھے، ایک عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں باغ کے مالک تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ذریعے سے انگور کو بھیجے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھایا، اور انگور جو بسم اللہ کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع کیا، تو جو غلام تھا جو اس نے بسم اللہ کو سنا تو اس نے کہا یہ تو عجیب کلمہ ہے، یہ تو عجیب کلام ہے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس غلام نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں اور میں نصرانی مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا تو میرے بھائی کا جو علاقہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کے بھائی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے، اس لیے یونس علیہ السلام کیا ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے۔ تو پھر وہ جو غلام تھا وہ اسلام لے آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بوسہ دیا اور واپس جانے لگا۔ اس کے جو آقا تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو سچے نبی ہیں، وہ اس دور کے نبی ہیں، اگر کوئی ان کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو برتاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حال کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ کا جو فرشتہ ہے، یہ فرشتہ جو پہاڑوں پر مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ آپ اگر حکم دیں تو یہ پہاڑ کا فرشتہ جو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے، جس کے درمیان یہ طائف بستی آباد ہے، اور یہ تمام کے تمام لوگ پس کر جو ہلاک ہو جائیں۔ آپ اگر صرف ایک حکم دیجیے، پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، آپ اگر صرف ایک حکم کریں گے، پہاڑ کا فرشتہ جو ہے ان دونوں پہاڑوں کو جو کیا ہے، جس کے درمیان جو کہ طائف آباد ہے، طائف کے لوگ آباد ہیں، اس کو ملا دے گا، اور کیا ہے، یہ طائف کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پس کر کے ایک دم ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، کوئی اور ہوتا، اگر کوئی اور ہوتا جس کے اوپر اتنی زیادہ مصیبتیں ہوتی، جو اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کرتا، جس کے اوپر اتنا زیادہ ظلم کیا جاتا، تو وہ کہہ دیتا کہ ایسا کر دیا جائے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں تو آگے چل کر ان کی نسل میں لوگ جو ہیں، ان کی نسل سے کیا ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ایمان لے کر آئیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مکہ واپس آ گئے، اور مکہ کے جو حالات پہلے تھے، جو جناب ابو طالب کے موجودگی میں جو حالات تھے، ان کی وفات کے بعد وہ اس طرح کے حالات نہیں رہتے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مطعم بن عدی تھے، ایک سردار تھے مکہ کے، ان کی پناہ لی، اور ان کی پناہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ جو مختصر طور پر طائف کے سفر کا جو واقعہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا، اور یہ ظالمانہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جس کے اوپر پھول برسانا چاہیے تھا، جس کا جو استقبال کرنا چاہیے تھا، جس کے سامنے اپنی پلکیں بچھانا چاہیے تھی، جس کے سامنے ہمیں اور جس کے سامنے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اس ذات کے اوپر کیا ہے، پتھر برسائے، اور اتنی زیادہ بے رخی اختیار کی، اتنی زیادہ بے رخی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ یہ صرف اس لیے کہا کہ لوگ جو کسی طرح دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لوگ کسی طرح جو جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والے بن جائیں، لوگ کسی طرح جو سینکڑوں معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، لوگ کسی طرح جو دین حق کو ماننے والے بن جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تکلیفیں برداشت کی، ورنہ اگر آپ چاہتے ایک حکم فرماتے تو طائف کے درمیان کی جو بستی تھی، وہ ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہلاک ہو جاتی۔
تو یہ طائف سے متعلق واقعہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے والا بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو 100% عمل کرنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جنہوں نے سنت نبی پڑھی اس کو پڑھیں.